بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سے ہم اپنے تجوید کورس لرن قرآن وتھ تجوید ایٹ ہوم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ سب بھی گھر بیٹھے بیٹھے اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. آئیں سب سے پہلے ہم علم التجوید کا لغوی معنی دیکھتے ہیں. علم التجوید کا لغوی معنی ہے حروف کو عمدہ کرنا، ستھرا کرنا اور خوبصورت بنانا. علم التجوید کا اصطلاحی معنی قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو اس کے صحیح مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. اب ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آواز کو مضبوط ہونا، بھرپور ہونا اور سادہ ہونا چاہیے. تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہوتی ہے. اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی ہی بدل جاتا ہے. اس بات کو ہم مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. جیسے عربی حروف تہجی کا ایک حرف ہے زال. زال اس کو نہایت نرمی سے ادا کرتے ہیں. اس سے ایک لفظ بنتا ہے ذلہ، جس کا اردو میننگ ہے وہ ذلیل ہوا. اسی طرح ایک اور حرف ہے زا، جس کو سختی سے ادا کرتے ہیں اور سیٹی کی آواز آتی ہے. اس سے ایک لفظ بنتا ہے ذلہ، جس کا اردو میننگ ہے وہ پھسلا. اسی طرح ایک اور حروف تہجی ہے ذا، جس کو پر ادا کرتے ہیں اور نرمی سے ادا کرتے ہیں، جس سے لفظ بنتا ہے ذلہ، جس کا اردو میننگ ہے وہ ہو گیا. اسی طرح ایک اور حروف تہجی ہے داد. اس کا مخرج بالکل ڈیفرنٹ ہے باقی تینوں حروف سے. اس سے لفظ بنتا ہے گلہ، جس کا اردو میننگ ہے وہ گمراہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ چاروں حروف ملتی جلتی آوازوں والے ہیں جن کو ادا کرتے وقت ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. مگر آپ دیکھیں کہ اگر ان حروف کو صحیح مخرج سے نہ نکالا جائے تو اردو میننگ میں اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ تجوید کی جو ہے ڈیفینیشن اور مخارج کی اہمیت کو اس لیسن میں آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ آگے ہم آپ کو اور ڈیٹیل میں لے کر جائیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس کورس سے گھر بیٹھے بیٹھے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.